بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، اور ہم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور مل کر بہت اچھی انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آج کل جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قصص القرآن، آپ سب جانتے ہیں۔ اور ہم نے اب تک جن انبیاء کے بارے میں پڑھ لیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہم بہت سارے واقعات جو کہ قرآن میں موجود ہیں ان کے بارے میں بہت سارے ہمیں معلومات پہنچ چکی ہیں۔ اب آئیے اب اس پارٹ میں، جو کہ ہمارا یہ پارٹ نمبر 7 ہے، اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی پڑھیں۔ دیکھیے کہ ہماری رفتار کیا ہوتی ہے پڑھنے کی۔ اگر ہمارا جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات مکمل ہو گئیں تو اگلے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ذکر شدہ انبیاء کے ناموں میں حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں، جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ بعض مورخین کا نظریہ ہے کہ عاد کا اطلاق 2 قبیلوں پر ہوتا ہے، ایک وہ جو بہت پہلے تھا اور قرآن نے اسے عاد الاولیٰ سے تعبیر کیا، وہ غالباً تاریخ سے پہلے موجود تھا۔ دوسرا قبیلہ جو تاریخ بشر کے دور میں اور تقریباً ولادت مسیح کے سے 700 سال پہلے تھا، اور وہ عاد کے نام سے مشہور تھا۔ یہ احقاف یا یمن میں رہائش پذیر تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس قبیلے کے افراد بلند قامت اور قوی الحبسہ ہے شاید تھے، الف لام ہے بے سے ہے تھے، اور یہ ورڈ میں بھول گئی ہوں، مجھے اچھی طرح پتا تھا اسے کس طرح ادا کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں، تو میری غلطیوں کو درگزر کر کے اس کو خود ہی ٹھیک کر لیا کریں، اور یا پھر کامنٹ میں بتا دیا کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اسی بنا پر بہت نمایاں جنگجو شمار ہوتے تھے، اس کے علاوہ وہ متمدن بھی تھے۔ ان کے شہر آباد اور زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان کے باغات پر بہار تھے اور انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عاد اس قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور وہ قبیلے کو اپنے جد یعنی دادا کے نام سے موسوم کر کے پکارتے تھے۔ اب ہیڈنگ ہے شہر ارم اور شداد کی بہشت۔ تو ہو واہ جی واہ، یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بعض مفسرین نے جزیرۃ العرب کے بیابانوں اور عدن کے صحراؤں میں شہر ارم کے برآمد ہونے کی ایک دلچسپ داستان بیان کی ہے، جس میں وہ اس شہر کی بلند و بالا عمارات اور سامان زینت وغیرہ کی بات کرتے ہیں، لیکن مذکورہ داستان واقعیت کی نسبت خواب یا افسانے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قوم عاد طاقتور قبائل پر مشتمل تھی، ان کے شہر ترقی یافتہ تھے، اور جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے ان جیسے شہر پھر آباد نہیں ہو سکے۔ بہت سی داستانیں شداد کی، جو عاد کا بیٹا تھا، زبانیں زد عام ہیں اور تاریخ میں مرقوم ہیں، یہاں تک کہ شداد کی بہشت اور اس کے باغات ضرب المثل کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لیکن ان داستانوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ محض افسانے ہیں۔ یہ ایسے افسانے ہیں کہ ان کی حقیقت پر بعد میں حاشیہ آرائی کر لی گئی ہے۔ اب ہیڈنگ لکھیے حضرت ہود علیہ السلام برادر قوم عاد۔ لکھا ہے قرآن نبی اللہ کے سلسلے میں فرماتا ہے انورٹڈ کاما، ہم نے قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں سورہ ہود کی آیت نمبر 50 کو۔ پھر لکھا ہے یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھائی کہا گیا تھا، اور یہ تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ عرب اپنے تمام اہل قبیلہ کو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ نسبت کی اصل میں سب شریک ہوتے ہیں۔ مثلاً بنی اسد کے شخص کو اخواسدی، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، میں ہجے کرتی ہوں، الف خ واو الف سین دال چھوٹی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، کہتے ہیں، اور مزہج قبیلے کے شخص کو اخو مزہج، الف خ واو میم زال ہے جیم، انورٹڈ کاما میں یہ بھی ورڈ ہے، کہتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلوک اپنی قوم سے دیگر انبیاء کی طرح بالکل برادرانہ تھا، نہ کہ ایک حاکم کا سا، بلکہ ایک بھی نہیں جو باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، بلکہ اس کا سلوک ایسا تھا جو کہ ایک بھائی دوسرے بھائیوں سے کرتا ہے، جس میں کوئی امتیاز اور برتری کا اظہار نہ ہو۔ اب آئیے پیج نمبر ہم 54 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی بہترین دلیل۔
لکھا ہے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز دیگر انبیاء کی طرح کیا. آپ کی پہلی دعوت توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی دعوت تھی. ہود نے ان سے کہا انورٹڈ کاما اے میری قوم خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اللہ اور معبود لائق پرستش نہیں ہے. بتوں کے بارے میں تمہارا اعتقاد غلطی اور اشتباہ الف شین تیب الف اشتباہ پر مبنی ہے اور اس میں تم خدا پر افطرا باندھتے ہو. انورٹڈ کاما کلوز سورہ ہود کی آیت نمبر 50 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے یہ بت خدا کے شریک نہیں ہیں نہ خیر و شر کے منشا و مبدا. ان سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کیا افطرا اور تہمت ہوگی کہ اس قدر بے وقت موجودات کے لیے تم اتنے بڑے مقام و منزلت کا اعتقاد رکھتے ہو. سوالیہ نشان. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے مزید کہا انورٹڈ کاما اے میری قوم میں اپنی دعوت کے سلسلے میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا, تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتا. انورٹڈ کاما کلوز یہ ہم نے پڑھی انورٹڈ کاما میں سورہ ہود کی آیت نمبر 51. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما ہی میں لکھا ہوا ہے جو کہ آیت نمبر سورہ ہود کی 51 ہی کا آگے کا حصہ ہے. لکھا ہے تم یہ گمان کرو کہ میری یہ داد و فریاد اور جوش و خروش مال و مقام کے حصول کے لیے ہے, یا تم خیال کرو کہ تمہیں مجھے کوئی بھاری معاوضہ دینا پڑے گا جس کی وجہ سے تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو. میری اجرت صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے روح جسم بخشے ہیں اور تمام چیزیں جس نے مجھے عطا کی ہیں, وہی جو میرا خالق و رازق ہے. میں اگر تمہاری ہدایت و سعادت کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو وہ اصولاً اس کے حکم اطاعت میں ہوتا ہے, لہٰذا اجر و جزا بھی میں اسی سے چاہتا ہوں نہ کہ تم سے. علاوہ ازیں کیا تمہارے پاس اپنی طرف سے کچھ ہے جو تم مجھے دو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی خدا کی طرف سے ہے, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جیسا کہ میں نے بتایا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 51 کا حصہ تھا. آگے لکھا ہے آخر میں انہیں شوق دلانے کے لیے اور اس گمراہ قوم میں حق و حق طلبی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے مشروط طور پر مادی جزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس جہان میں خدا مومنین کو عطا فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما اے میری قوم اپنے گناہوں پر خدا سے بخشش طلب کرو, پھر توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ. اگر تم ایسا کر لو تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش کے حیات بخش قطرے پہم تمہاری طرف بھیجے. انورٹڈ کاما کلوز یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے الفاظ تھے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے تاکہ تمہارے کھیت اور باغات کم آبی یا بے آبی کا شکار نہ ہوں اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں. علاوہ ازیں تمہارے ایمان و تقوی, گناہ سے پرہیز اور خدا کی طرف رجوع اور توبہ کی وجہ سے انورٹڈ کاما یہاں پہ شروع ہو گیا کہ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ الفاظ پڑھے ہم نے جو آخر میں وہ تھے سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کا حصہ. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہ کبھی گمان نہ کرو کہ ایمان اور تقوی سے تمہاری قوت میں کمی واقع ہوگی, ایسا ہرگز نہیں, بلکہ تمہاری جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوگا. اس کمک سے اس کمک سے تمہارا معاشرہ آباد تر ہوگا, جمعیت کثیر ہوگی, اقتصادی حالات بہتر ہوں گے اور تم طاقتور, آزاد اور خود مختار ملت بن جاؤ گے. لہٰذا راہ حق سے روگردانی نہ کرو اور شاہراہ گناہ پر قدم نہ رکھو. اچھا جی, اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 55 پر اور یہاں پر ہیڈنگ بڑی سی ہے. لکھا ہے کہ اے ہود تم ہمارے خداؤں کے غضب سے دیوانہ ہو گئے ہو. آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. لکھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سرکش اور مغرور قوم یعنی قوم عاد نے اپنے بھائی ہود اور ان کے پند و نصائح اور ہدایت و رہنمائی کے مقابلے میں کیا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا انورٹڈ کاما اے ہود تو ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہیں لایا, ہم ہرگز تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 کا حصہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ ان 3 غیر منطقی جملوں کے بعد انہوں نے مزید کہا انورٹڈ کاما ہمارا خیال ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کے غضب کا شکار ہوا ہے اور انہوں نے تیری عقل کو آسیب پہنچایا ہے. انورٹڈ کاما کلوز یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 54 کا حصہ ہے. آگے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جیسے تمام انبیاء کا طریقہ
کار ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی ایک معجزے دکھائے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے کبر و غرور کی وجہ سے دیگر ہٹ دھرم قوموں کی طرح معجزات کا انکار کیا اور انہیں جادوگر قرار دے دی اور انہیں جادو قرار دیا اور انہیں اتفاقی حوادث گردانا کہ جنہیں کسی معاملے میں دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جنوں کی تہمت اور جنون ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگائی، اور جنون بھی وہ جو ان کے ذوم ناقص میں ان کے خداؤں کے غضب کا نتیجہ تھا۔ اچھا جی، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے بےہودہ پن اور خرافات پرستی کی خود ایک بہترین دلیل ہے۔ یہاں ہم نے یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ اب آگے لکھا ہے، بے جان اور بے شعور پتھر اور لکڑیاں جو خود اپنے بندوں کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں، جو خود اپنے بندوں کی مدد کے محتاج ہیں، وہ ایک عقل مند انسان سے کس طرح اس کا عقل و شعور چھین سکتی ہیں؟ علاوہ ازیں ان کے پاس ہود کے دیوانہ ہونے کی کون سی دلیل تھی؟ اگر یہ دیوانگی کی دلیل ہے تو پھر تمام مصلحین جہان اور انقلابی لوگ جو غلط روش اور طریقوں کے خلاف قیام کرتے ہیں سب دیوانے ہونے چاہیے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے، کیوں بت مجھے نابود نہیں کرتے؟ بڑا مزیدار سی ہیڈنگ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اس گمراہ اور ہٹ دھرم قوم کو دندان شکن جواب دیتے، ایسا جواب جو منطق کی بنیاد پر بھی ہوتا اور طاقت سے بھی ادا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کے جواب میں چند جملے کہے، انورٹڈ کاما، میں خدا کو گواہی کے لیے بلاتا ہوں اور تم سب بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 54 ہی کا حصہ ہیں۔ پھر لکھا ہے، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر یہ بت طاقت رکھتے ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے ختم کر دیں، اور میں جو اعلان ان کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور اعلانین ان سے بیزاری اور نفرت کا اعلان کر رہا ہوں، تو وہ کیوں خاموش ہیں اور معطل ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں اور کیوں مجھے نابود اور ختم نہیں کرتے؟ پھر لکھا ہے، اس کے بعد مزید فرمایا کہ نہ فقط یہ کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ تم بھی اتنی کثرت کے باوجود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اگر سچ کہتے ہو تو تم سب مل کر میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے لمحہ بھر کی بھی مہلت نہ دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر ہم یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 کے ہیں۔ پھر لکھا ہے، میں تمہاری اتنی کثیر تعداد کو کیوں کچھ نہیں سمجھتا اور کیوں تمہاری طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا؟ تم جو کہ میرے خون کے پیاسے اور ہر قسم کی طاقت بھی رکھتے ہو، اس لیے کہ میرا رکھوالا اللہ ہے، وہ جس کی قدرت سب طاقتوں سے بالا تر ہے، انورٹڈ کاما، میں نے خدا پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 تھی۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر۔ لکھا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ اس امر کی نشانی ہے کہ میں نے دل کسی اور جگہ نہیں باندھ رکھا ہے۔ اگر صحیح طور پر سوچو تو یہ خود ایک قسم کا معجزہ ہے کہ ایک انسان تنہا بہت سے لوگوں کی بےہودہ عقائد کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ وہ طاقتور اور متعصب بھی ہوں، یہاں تک کہ انہیں اپنے خلاف قیام کی تحریک کرے، اس کے باوجود اس میں خوف و خطر کے کوئی آثار نظر نہ آئیں، اور پھر نہ ان کے دشمن ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہوں۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اگر تم راہ حق سے روگردانی کرو گے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ ہم نے پڑھے سورہ ہود کی آیت نمبر 57 کا کچھ حصہ۔ آگے لکھا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ گمان نہ کرو کہ اگر میری دعوت قبول نہ کی جائے تو میرے لیے کوئی شکست ہے، میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے اور فریضے کے انجام دہی کامیابی ہے، اگرچہ میری دعوت قبول نہ کی جائے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دراصل یہ سچے رہبروں اور راہ حق کے پیشواؤں کے لیے ایک درس ہے کہ انہیں اپنے کام پر کبھی بھی خستگی و پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے، چاہے لوگ ان کی دعوت کو قبول نہ بھی کریں۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ بت پرستوں نے آپ کو دھمکی دی تھی، اس کے بعد آپ انہیں شدید طریقے پر عذاب الہی کی دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اگر تم نے دعوت حق قبول نہ کی تو خدا عنقریب تمہیں نابود کر دے گا اور کسی دوسرے گروہ کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر
7 کے ہم نے پڑھے کچھ الفاظ. اچھا اب آگے لکھا ہے پھر انورٹڈ کاما میں ہیں اور یہ الفاظ ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 57 ہی کے. لکھا ہے کہ اور یہ بھی جان لو کہ میرا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے اور ہر حساب و کتاب کی نگہداری کرتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گئے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 57 ہی کے الفاظ پڑھے. اب لکھا ہے کہ نہ موقع اس کے ہاتھ سے جاتا ہے اور نہ وہ موقع کی مناسبت کو فراموش کرتا ہے، نہ وہ اپنے انبیاء اور دوستوں کو طاق نسیاں کرتا ہے اور نہ کسی شخص کا حساب و کتاب اس کے علم سے پوشیدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر مسلط ہے. اب آگے لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور ہیڈنگ ہے اس ظالم قوم پر ابدی لعنت. آئیے پڑھتے ہیں. قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی سرگزشت سے مربوط آیات کے آخری حصے میں ان سرکشوں کی دردناک سزا اور عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پہلے کہتا ہے انورٹڈ کاما جب ان کے عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آ پہنچا تو ہود اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے ہماری ان پر رحمت اور لطف خاص نے انہیں نجات بخشی. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 58 کے تھے. اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پہ الحمدللہ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، قرآنی الفاظ میں پڑھنے جا رہی ہوں انورٹڈ کاما میں، کہ ہم نے اس صاحب ایمان قوم کو شدید عذاب سے رہائی بخشی. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 58 کے الفاظ جو ہم نے پڑھ لیے. اب آگے لکھا ہے کہ یہ امر جاذب نظر ہے کہ بے ایمان سرکش اور ظالم افراد کے لیے عذاب و سزا معین کرنے سے پہلے صاحب ایمان قوم کی نجات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو جیسا کہ مشہور ضرب المثل ہے کہ عذاب الہی کے موقع پر خشک و تر سب جل جاتے ہیں کیونکہ وہ حکیم اور عادل ہے اور محال ہے کہ وہ ایک بھی صاحب ایمان شخص کو بے ایمان اور گناہگار لوگوں کے درمیان عذاب کرے، بلکہ رحمت الہی ایسے افراد کو عذاب و سزا کے نفاذ سے پہلے ہی امن و امان کی جگہ پر منتقل کر دیتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ طوفان آئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تیار تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر تباہ و برباد ہوں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے انصار راتوں رات حکم الہی سے وہاں سے نکل آئے تھے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ مناسبت بھی قابل ملاحظہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ سخت اور بلند قامت تھے، ان کے قد کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ان کی عمارتیں مضبوط، بڑی اور اونچی تھیں، یہاں تک کہ قبل اسلام کی تاریخ میں ہے کہ عرب بلند اور مضبوط عمارتوں کی نسبت قوم عاد ہی کی طرف دیتے ہوئے انہیں ادی عین دال چھوٹی ہے اور ادی کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے کہ ادی کہتے تھے، اسی لیے ان پر آنے والے عذاب بھی انہی کی طرح غلیظ اور سخت تھا، نہ صرف آخرت کا عذاب بلکہ اس دنیا میں سخت سے سخت عذاب دیا گیا. اچھا اب اگلی ہیڈنگ ہے عذاب الہی ایک نحس دن میں. اچھا جی یہاں سے اب ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ قرآن مجید قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس پر وحشتناک سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی. انورٹڈ کاما کلوز یہاں پہ ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے انورٹڈ کاما کے لوگوں کو گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی. اچھا جناب یہ الفاظ جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہ سب سورہ ہود کی آیت نمبر 58 کے الفاظ ہیں. پھر لکھا ہے کہ قوم عاد کے لوگ قوی الحبسہ تھے، یعنی بہت یہ وہی ورڈ پھر آ گیا جب میں پہلے پڑھا تھا. لکھا ہے کہ انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی اور ان کو اس زور سے زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے. آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھ پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے اجسام کو بے شاخ و برگ کھجور کی طرح زمین سے اکھاڑتی تھی اور ادھر ادھر لیے
پھرتی تھی اور ادھر ادھر لیے پھرتی تھی۔ قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں دوسری جگہ کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ قوم عاد کی سرگزشت میں بھی ایک آیت و عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک عقیم عین قاف یہ چھوٹی اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ ہیں قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 41۔ آگے لکھا ہے کہ ہواؤں کا عقیم عین قاف یہ میم اور بانجھ ہونا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ وہ بارش برسانے والے بادل اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں، گیاہ و نباتات میں ان اپنے عمدہ اثرات نہ چھوڑیں، ان میں کوئی فائدہ اور برکت نہ ہو، اور ہلاکت و نابودی کے سوا کوئی چیز ہمراہ نہ لائیں۔ اس کے بعد اس سخت آندھی کی خصوصیت جو قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے قرآن انورٹڈ کاما میں کہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی تھی اس کو نابود کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی، اور خشک کٹی پھٹی گھاس یا بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بدل دیتی تھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ زاریات آیت نمبر 32 کے الفاظ پڑھے ہم نے، اور اب ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کو پیج نمبر 58 پر آ گئے ہیں۔ اگلے پیراگراف اس صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوم عاد کی تیز آندھی ایک عام تیز آندھی نہیں تھی، بلکہ انہیں تباہ کرنے اور کوٹنے چھٹنے یا پھر پیٹنے کے علاوہ اصطلاح کے مطابق فزیکل دباؤ سے جلانے اور زہریلا بنانے کی خاصیت رکھتی تھی، جو طرح طرح کی اشیاؤں کو بوسیدہ اور کہنا بنا دیتی تھی۔ جی ہاں، اس طرح خدا کی قدرت نسیم سحر کو تیز آندھی میں بدل کر بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اس طرح درہم ورم کر دیتی ہے کہ صرف ان کے بوسیدہ جسم باقی رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ میں لکھے کہ کیا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ یہ بڑی مزیدار ہیڈنگ ہے۔ اچھا، اب جانتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن اس کے بعد اس تیز اور سرکوب کرنے والی آندھی کی ایک دوسری توصیف کو بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا نے اس کو اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ الفاظ ہیں سورہ حاقہ آیت نمبر 7۔ آگے لکھا ہے 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کی وسیع اور بارونق زندگی کو بالکل تباہ و برباد کیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پراگندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اگر تو وہاں ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گر پڑی ہے اور سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ یہ سورۃ حاقہ آیت نمبر 7 کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کتنی عمدہ تشبیہ ہے جو ان کے طویل قد و قامت کو بھی مشخص کرتی ہے، ان کے جڑ سے اکھڑ جانے کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے عذاب کے مقابلے میں ان کے اندر سے خالی ہونے کو بھی بیان کرتی ہے، اس طرح کہ وہ تیز آندھی جدھر چاہتی ہے انہیں آسانی سے کے ساتھ لے جاتی ہے۔ قرآن اس واقعے کو آخر میں مزید یہ کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما کیا تم ان سے کسی کو باقی دیکھتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 8 کا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ہاں، آخری لائن جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ ہے یہاں پر کہ ہاں، آج نہ صرف قوم عاد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بلکہ ان کے آباد شہروں اور پرشکو عمارتوں کے کھنڈرات اور ان کے سبز کھیتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو سامعین، ہم نے یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جو اس کتاب میں معلومات آیات کے ساتھ حوالوں سے موجود ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم اسی آڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام لکھا ہے قوم سمود سے میم واو دال اور اس کے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کو جو وادی القرا میں رہتے تھے جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس سرزمین میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ قرآن میں اس سلسلے میں قرآن فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 ہم نے پڑھی۔ لکھا ہے کہ کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح کی تکذیب کرنا اور در حقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف تھا۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 59 پر۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں قرآن کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 142 کے الفاظ ہیں، میں پڑھ رہی ہوں کہ جب کہ ان کے
ہمدرد پیغمبر صالح نے ان لوگوں سے کہا کہ آیا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے وہ جو کہ تمہارے بھائی کی طرح تمہارا ہادی اور رہبر تھا، اس کی نظر میں نہ برتری جتانا تھا اور نہ ہی مادی مفادات، اسی لیے قرآن نے جناب صالح علیہ السلام کو اخوہم کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، تو اخوہم کس سے تعبیر کیا ہے؟ جناب صالح علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقوی اور فرض کے احساس سے کیا۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 کو ہم نے پڑھا، چھوٹا سا جملہ تھا۔ پھر لکھا ہے میرا ماضی میرے اس دعوے کی بعین دلیل ہے، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اسی لیے تم تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 145 تھی۔ پھر ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ میرے مد نظر رضا الہی اور تمہاری خیر و خوبی اور سعادت کے سوا کچھ نہیں ہے، بنا بری اب یہ انورٹڈ کاما میں آ رہا ہے، اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ الفاظ ہیں، یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں نا تاکہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 145 کے۔ چلیے جی اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے کہ میں تو کسی اور کے کام کرتا ہوں اور میرا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ہاں تمہارا حساب اجر صرف عالمین کے پروردگار کے پاس ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر جو حوالہ ہے وہ سورہ جو جس سورہ کے نام لکھا ہے وہ سورہ شعراء اور آیت نمبر 145 ہی کا حصہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ جناب صالح علیہ السلام کی داستان کا ابتدائی حصہ تھا جو 2 جملوں میں بیان کیا گیا ہے، ایک دعوت کا پیش کرنا اور دوسرے رسالت کو بیان کرنا۔ پھر دوسرے حصے میں افراد قوم کی زندگی کے قابل تنقید اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ امن و سکون اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے رہو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر آ گیا ہے جو حوالہ ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں، یہ ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 145۔ پھر لکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مادی اور غفلت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور موت، انتقام اور سزا کا ہاتھ تمہارے گریبانوں تک نہیں پہنچے گا، سوالیہ نشان۔ پھر آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ باغات اور چشمے، یہ کھیت، کھجور کے درخت جن کے پھل شیریں و شاداب اور پکے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 147 اور 148 جو ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے پھر ان پختہ اور خوشحال گھروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں انورٹڈ کاما تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور اس میں عیاشی کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49۔ ہم نے مکمل کر لیا پیج نمبر 59، اور اب ہم الحمدللہ پیج نمبر 60 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ یہاں پہ لکھا ہے جبکہ قوم سمود شکم کی اسیر اور ناز و نعمت بھری خوشحال زندگی سے بہرہ مند تھی۔ اب ہیڈنگ آ گئی، ہیڈنگ میں لکھا ہے فاسد اور اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اس تنقید کے بعد انہیں متنبع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حکم خدا کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور مسرفین کا حکم نہ مانو، وہی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس میں یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 150 سے لے کے 152 تک کو ہم نے اس وقت پڑھا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ یہ دھیان میں رہے کہ خدا نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین اور خلیفہ قرار دیا ہے اور زمین میں تمہیں جگہ دی ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہے۔ آئیے آگے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ یعنی ایک طرف تو تم کو اللہ کی نعمتوں کا خیال رہنا چاہیے اور دوسرے یہ بھی یاد رہے کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ اپنی سرکشی اور طغیانی کے باعث عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد انہیں عطا کی گئی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما تم ایک ایسی سرزمین میں زندگی بسر کرتے ہو جس میں ہموار میدان بھی ہیں، جس کے اوپر تم عالیشان قصر اور آرام دہ مکانات بنا سکتے ہو، نیز اس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں جن کے دامن میں مضبوط مکانات تراش سکتے ہو۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جو سخت اور موسم اور سردیوں
جو سخت موسم اور سردی کے زمانے میں تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہو گیا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ قوم عاد سردی اور گرمی میں اپنی سکونت کی جگہ بدل دیتے تھے، فصل بہار اور گرمیوں میں وسیع اور پربرکت میدانوں میں زراعت کرتے تھے اور پرندے اور چوپائے پالنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ وہاں خوبصورت اور آرام دہ مکانات بناتے تھے جو انہوں نے پہاڑوں اور تراش کر بنائے تھے، اور یہ مکانات انہیں سیلابوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں وہ اطمینان سے سردی کے دن گزار دیتے تھے۔ آخر میں فرمایا گیا انورٹڈ کاما خداوند کریم کی ان سب نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور کفران نعمت نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ جو حوالہ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے سورہ اعراف الف عین رے الف اعراف کی آیت نمبر 74، اور ہم نے یہاں تک یہ مکمل کر لیا ہے پیج 60 پر، جو پچھلی ہیڈنگ تھی جس میں کہ ان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ ان پر کیا کیا نعمتیں نازل کی گئی ہیں اور خوف بھی دلایا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو اگلی ہیڈنگ میرے سامنے ہے وہ بڑی مزیدار ہے، اور وہ ہے قوم صالح کی ہٹ دھرمی، اور اس ہٹ دھرمی کو پڑھنے کے لیے ہم اگلی ریکارڈنگ کا سہارا لیں گے، یعنی کہ یہاں سے خدا حافظ کر کے اگلی ریکارڈنگ میں ہم مل کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قوم صالح کی ہٹ دھرمی۔ تو یہاں سے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔